अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। अभी अभी बिजली आई है, इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो लेट बना रहे हैं क्योंकि बिजली अभी आई है। सर जी, बिजली लाड़ा और लाड़ तशू हो जाती है, जिसके लिए हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा जी, बड़ी ख़बरें हैं, आपको साथ साथ जो है ना हेडलाइन बताता जाऊंगा। एक बड़ी ख़बर तो ये है कि जनाब, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने शुहदा के ख़िलाफ़ बयान उनका मशहूर हुआ था, आपको पता ही है कि उन्होंने कहा जी ये शहीद होते हैं लेकिन ये तनख्वाहें लेते हैं और ये वो, काफ़ी उसके ऊपर लय दय हुई थी। तब उनके एक एमएनए ने कहा था कि मैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के एमएनए हैं, जमीयत के एमएनए अपना नूर आलम साहब, उन्होंने कहा था जी कि मैं ऐसी एमएनए शिप पे लानत भेजता हूँ जिसमें शुहदा की जो है वो बेहुरमती की गई है। उन्होंने कहा जी पहले मैंने पीटीआई इसलिए छोड़ी थी कि कर्नल शेर खान समेत कितने जो शहीद थे जिनके ख़िलाफ़ बयान दिया था, और मैंने इसलिए वो छोड़ी थी। और अब मौलाना फजल रहमान साहब का ये बयान ये उनको ज़ेब नहीं देता। वो अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजें, तनख्वाहें वगैरह उनको देंगे। तो वो ख़बर ये आ रही है कि नूर आलम साहब ने जनाब पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब की इस बुनियाद पे छोड़ दी है एमएनए शिप के जनाब उन्होंने शहीदों के ख़िलाफ़ बयान दिया था। वैसे ये तो हकीकत है कि जिस बंदे ने भी इमरान खान की हिमायत की है ना, जिसने भी, उसको नुकसान ज़रूर हुआ है। चाहे मैं कहता हूँ मौलाना साहब के कितने पक्के वर्कर होते हैं, कि मौलाना साहब को भी बड़ा नुकसान हुआ था जब उन्होंने ये बयान दिया था। और कई मौलाना के चाहने वाले थे जिन्होंने हमें मैसेज किया था कि भाई मौलाना साहब का ये बयान गलत है। और फिर मौलाना साहब को कहा गया कि जनाब आप थोड़ा तौबा ताइब हो जाएं, जो जो कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो जिसकी वजह से मौलाना साहब को अवामी तौर पे नुकसान हुआ है। और अब जो मैं आपको ये नुकसान बता रहा हूँ, ये उनके एमएनए हैं जो कह रहे हैं कि अब जनाब वो उनके साथ नहीं हैं और उनको वो छोड़ गए हैं इसी बयान की वजह से। ठीक है, इस बयान की वजह से जी। लाओ जी अगली खबर सर जी। अगली खबर जनाब अली, ताना मारा है एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल ने। वैसे ये हैरानगी की बात है, आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत है, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है लेकिन वज़ीर सेहत है। कमाल नहीं कमाल कर दिया। और पहले जैसे बयान दिया था मोहसिन नकवी ने कि ये सिस्टम बैठ गया है, उसने बहुत बड़ा नुकसान किया था और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये राना सनाउल्लाह को वार्निंग देते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि राना साहब आपको पता ही नहीं चलेगा और 28वीं तरमीम आ जाएगी और नए सूबे भी बन जाएंगे और आपको कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये जो वज़रा बयान दे रहे हैं, ये सर जी ये जो असूल होते हैं ना काबीना के, पार्टियों के डिसिप्लिन के, ये उसके ख़िलाफ़ है। ये बयान भी उसके ख़िलाफ़ है। राना सनाउल्लाह भी आपको पता है वो हिस्सा है, मुशीर है, और उनके ख़िलाफ़ बयान मुस्तफ़ा कमाल का या मोहसिन नकवी का जो बयान था, ये सारा जनाब अली ये क्यों बयान ये आ रहे हैं, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, पहले भी था कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें और इनके एमक्यूएम के जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लें। क्यों ये बयानबाजी दे के हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं, हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं ना। अब सारी दुनिया यही कह रहे हैं कि सिस्टम बैठ गया जी, सिस्टम बैठ गया जी, घर को लग गई वो घर को लगी है आग घर के चिराग से, यही हो रहा है ना। तो ये जनाब सूरत हाल है। ये इसके ऊपर पहले भी एक्शन नहीं लिया गया तो ये बात बढ़ती जाएगी। ये जो अब्दुल अलीम खान है इन्होंने भी बयान दिया था, तो कमज़ोरी ये ना दिखाएं और जिन लोगों ने बयान दिया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है ना, खिलाफ वर्जी जी।
بالکل ان کے خلاف کارروائی کی جائے جی. ٹھیک ہے. اگلی خبر سر جی، بڑی خبر یہ چل رہی ہے، چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں کہ جناب عمران خان سے ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے علی گوہر صاحب، ان کی ملاقات ہو گئی ہے. یہ چل رہی ہے جی خبر، اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی، نہ علیمہ نے تردید کی ہے نہ علی گوہر نے کی ہے. یہ خبر چلائی گئی ہے تو اس کی تردید کسی نے نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، عمران خان زندہ ہیں، اور جنہوں نے ان کے مرنے کی اطلاعیں دی ہیں یا ان کے صحت کے حوالے سے خبریں دی ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے. اور عمران خان کی اگر علی گوہر سے ملاقات ہو گئی ہے تو یہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ ملاقاتیں، اور وہ بھی اس کے بارے میں زیادہ بیان نہیں دے رہے. ایک اور ملاقات کا بھی تذکرہ کرتے جائیں، وہ بھی ٹی وی پہ آئی ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان، یہ جو فیض حمید ہے، جنرل فیض حمید، سزا ہونے سے کچھ دن پہلے، ٹھیک ہے، گرفتاری سے کچھ دن پہلے اس کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ بات شیر افضل مروت نے کہی ہے. بڑی بات ہے سر جی، یہ ملاقات ہو گئی ہے، بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے علاوہ سر جی، شرجیل انعام میمن نے پہلے نون لیگ کے خلاف بیان دیا کہ یہ 47 فارم کی حکومت ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تازہ ترین جو لوٹا ہے ندیم افضل چند، اس نے بیان دیا کہ جناب یہ کشمیر میں بھی 47 فارم کی حکومت ہے، اور یہ جو پنجاب میں حکومت بنی تھی یہ بھی 47 فارم کی حکومت ہے. اس کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ کیا زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے پارٹی کو ہدایت دی ہے کہ جناب ماحول کو ٹھنڈا کرو، اور گرمی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ گرمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ بڑے کاموں کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کاموں کے جناب افتتاح کر رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں دکھاؤں گا. تو آج ایک جگہ سے میں گزرا ہوں تو وہاں ایک گھوڑا نصب کیا گیا تھا چوک کے اندر، تو وہاں پہ جناب علی ایم این اے کی اور ایم پی اے کی، 3 ایم پی اے کی اور 1 ایم این اے کی تختی لگی ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے قانون سازی کرنے والے جو نمائندے ہیں وہ کس طرح گلیوں، نالیوں اور گٹروں اور ڈھکنوں کی جو ہے نا وہ افتتاح کر رہے ہیں. یہ دیکھیں. اور آخر میں آپ کو دکھائیں گے سر، آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، اب یہ دیکھیں یہ گھوڑا لگایا ہے جی، گھوڑا. ٹھیک ہے نا. ایم این اے ایم پی اے کا یہ کام ہے. تو یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے ذرا یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں. یہ گھوڑا صرف گھوڑے کے لیے. خوش آمدید اعظم گارڈن گول چکر تعمیر گھوڑا چوک افتتاح جناب ملک سیف الملوک کھوکر، جناب ملک محمد شفیع کھوکر، جناب یہ عابد حسین کھوکر. 3 ایم پی اے اور 1 ایم این اے اور 3 ایم پی اے کا نام صرف یہ ایک لگانے کے یہ ہے بس. ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایم این اے ایم پی اے کے کام ہے، یہ کونسلروں کے کام ہے. کونسلروں کے کام ہیں جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ہر جگہ یہ اسی طریقے سے انہوں نے جی ایم این اے نے یہ کیا، یہ گٹر کا افتتاح کیا، یہ وہ، یہ میں آپ کو ساری چیزیں دکھا سکتا ہوں. اور اب جناب علی آخر میں یہ دیکھیں، آج میں سنڈے تھا، ویسے تو چھٹی تھی، ہائی کورٹ بند تھی، لیکن میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جناب علی جماعت اسلامی نے پٹرول کے خلاف آج احتجاج کیا ہوا ہے ہر جگہ، اور دھرنا دے دیا ہے بڑا. انہوں نے کہا جی پٹرول 225 روپے لیٹر کرو. حکومت نے 1 روپے 34 پیسے اور جو ہے نا پیٹرولیم ایسوسی ایشن والوں کو یہ لیوی کے اور ٹیکس کے مد میں ان کو اجازت دے دی ہے کہ تسی بھی لٹو جی، لٹو تسی بھی لٹو. ٹھیک ہے. تو وہ کارروائی بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں جماعت اسلامی کی جو پروگرام کی جھلکی ہے نا وہ یہ دیکھیں. السلام علیکم. آج اتوار ہے اور یہ میں مال روڈ پہ پھر رہا ہوں. آپ کو سپیکر پہ آواز آ رہی ہے. یہ جماعت اسلامی کا پٹرولیم کے خلاف، پٹرول کی قیمتوں کے خلاف
احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ حق بجانب ہے، یہ صحیح احتجاج ہے، یہ آج پورے پاکستان میں اس کا بہور ہے۔ یہ دھرنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دریاں بچھی ہوئی ہیں، یہ دھرنا ہے، دھرنا۔ روڈ بند ہے، دونوں طرف سے روڈ بند ہے۔ حکمرانوں کے خلاف بھی جنگ اور جرنیلوں کے خلاف بھی جنگ۔ یہ کافی لمبا ہے دھرنا۔ چیزیں مہنگی کرنے کا مطالبہ مسلمانوں سے پہلے کرو، تاکہ میرے دوستوں میں سے پانی رکھنے کے اندر رضائی کو راج کی سمجھ ہوگی۔ بجلی اور میں حکمرانوں کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم بڑے بکرے جائز لوگ ہیں، اور لوگوں اتنا جو بھوگ بھوگے ہیں، ان سے جو تکلیفیں ہوئی ہیں، اتنا جو بھوگ بھاگے ہیں، اتنا کوئی جزا ملسی فکر سارے نئے ویسل محمد ملسی خدا ملسی۔ اور میرے دوستوں، اب اس موت کے پیچھے میں محمد میرے خدا میں جن کا یہ عقیدہ ہو، یہ پوچھتے لوگ کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی بولو، اب ہومیوپیتھی احتجاج نہیں، اب ایلوپیتھی احتجاج ہوگا۔ جب اب ایلوپیتھی